مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر وسیم یوسف، اور آپ دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان سیزن 6۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام اور نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم خداوند کے حضور میں روزہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ روزہ جیسے کہ کتاب مقدس کے مطابق اگر اس پر ہم غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے سے پرہیز کرنا۔ اس کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے صوم ہے، ہندی میں برت ہے، اور انگلش میں فاسٹنگ اسے کہا جاتا ہے۔ روزہ جو ہے دونوں عہود، پرانے اور نئے عہد نامہ دونوں میں ملتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں روزے کا مقصد یہ تھا کہ خداوند کے حضور خود کو عاجز کیا جائے، غم کیا جائے۔ اسی طرح سے نئے عہد نامے میں روزے کا مقصد یہ تھا کہ خود کو دھیان گیان میں مضبوط کیا جائے اور خداوند کے اور زیادہ قریب لایا جائے۔ ناظرین، آج انہی باتوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے اور کیسے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں خدا کے خادم پاسٹر بابر ایم پال۔ ان کا تعلق الفا میگا چرچ سے ہے، اور یہ ڈاکٹر راؤف صابر کے پہلے شاگرد ہیں، اور اس کے علاوہ پاسٹر بابر ایم پال وکٹری پریئر گروپ فار آل نیشنز کو بھی لیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا کے خادم آج ہمارے درمیان موجود ہیں تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سے روزہ کے تعلق سے سیکھیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید اور موسٹ ویلکم ان دس پروگرام ارکان ایمان سیزن 6۔ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می۔ جی، میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں ارکان ایمان کا حصہ بن سکوں۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے ناظرین سیکھیں، اور پہلا سوال خدا کے خادم سے میرا یہ ہے، بائبل مقدس کے مطابق روزہ کیا ہے؟ جی، بائبل مقدس کے مطابق روزے کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں پاسٹر صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں یسایہ کے صحیفہ اس کا 58 باب اس کی 3 آیت سے لے کر 7ویں آیات تک، یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں بائبلی روزے کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے کو ہم پڑھیں گے بھی اور ساتھ اس پر غور بھی کریں گے۔ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ یہ جان کو دکھ دینا در حقیقت یہ بائبلی روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ یعنی جب روزہ رکھا جاتا ہے، جو بائبلی روزہ ہے وہ آسمان کو ہلا دیتا ہے، وہ آواز ہماری آسمان تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے اس کو دیکھیں گے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ یہاں بنی اسرائیل قوم سے خدا بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکے کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا پائے تو اسے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ یعنی یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یہاں ڈیٹیل میں روزے جو بائبلی روزہ ہے اس کی ڈیفینیشن یہاں بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بڑی خاص بات ہے کہ
جو ہم روزہ رکھتے ہیں، پہلی بات اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی جو آپ اپنی جسم پر اپنی باڈی پر خرچ کرتے ہیں وہی روپیہ پیسہ آپ نے کسی غریب کو کھلانا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ پیسہ اپنے خدا کے کام کے لیے یہاں پر خاص ہے کہ وہ پیسہ بھوکوں کو کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، ٹھیک ہے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ یہ پسندیدہ خدا کا روزہ ہے، جو خدا، اس کا مطلب خدا کو روزہ پسند ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ جی تھینک یو جی پاس صاحب، بہت خوب۔ ناظرین، ہم نے سیکھا ہے کہ بائبلی طور پر روزہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے ہم نے اپنی جان کو دکھ دینا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے حوالہ جات میں پڑھا، اور جیسے داؤد نبی فرماتے ہیں کہ میں نے روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور ہم نے شروع میں بھی فرمایا کہ پہلے عہد نامہ میں ہم روزے کا تعلق یا روزے کا مقصد یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کی قربت میں آیا جائے اور خداوند کے حضور میں خود کو عاجز کیا جائے۔ ان ساری باتوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق روزہ جو ہے اس کا مقصد خداوند کی قربت میں آنا ہے، خود کو خدا کے قریب لانا ہے، عاجز کرنا ہے، اور اپنا دھیان گیان خداوند میں مضبوط کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ پائی صاحب، بہت شکریہ۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ کیا بائبل مقدس روزہ رکھنے کے لیے سال کے کسی خاص حصے میں دن، وقت یا دورانیے کا تعین کرتی ہے؟ جی، اس کے لیے ہم دیکھیں گے احبار کی کتاب، اس کا 16واں باب، اس کی 29ویں آیت سے 34ویں آیت تک ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ جی لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ دائمی قانون ہے، اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اس کے ساتھ میں چاہوں گا احبار کی کتاب، اس کا ایک اور حوالہ ہے جو ہم اس کو ضرور پڑھیں گے، 23واں باب، اس کی 26ویں آیت سے، تو اس میں اور زیادہ مزید کلیئر ہوتا ہے۔ 23واں باب اس کی 26ویں آیت سے، تو یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہو، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو کیا کرنا؟ دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ یہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، یعنی روزہ نہ رکھے، وہ اپنے لوگوں میں سے کیا ہے؟ کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا، کاٹ ڈالا جائے گا اور پھر فنا کر دوں گا، یعنی کہ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، کیونکہ تمہاری سب سکونت گاؤں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ تو یہ 7ویں مہینہ یہودی کیلنڈر کے مطابق جو 7واں مہینہ ہے، اس کی 9ویں تاریخ کی شام کو یہ روزہ رکھتے، اور 10ویں تاریخ کی اگلی شام کو یہ روزہ اوپن کرتے۔ تو اس طرح یہ 24 گھنٹے کا روزے کا ذکر یہاں میں
ملتا ہے جی جی کہ یہاں وقت کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کا یہ روزہ رکھتے تھے اور پھر یہ سالانہ روزہ تھا اور یہ فرضی روزہ تھا، یہ لازم الملزوم روزہ تھا جو رکھنا بہت ضروری تھا، جو نہیں رکھتا تھا اس کو قوم میں سے کاٹ ڈالا جاتا تھا، بلکہ آگے اس کے لیے مزید سخت کیا گیا کہ فنا کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ یہودیوں کا روزے کے بارے میں بائبل کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے. جی 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 سو کیا پاسٹر نئے عہد نامہ کو اگر آپ دیکھیں تو کیا وہاں بھی ہمیں کوئی دن یا وقت یا دورانیہ اس طرح سے کسی وقت کا تعین ہمیں ملتا ہے کہ روزہ کب رکھنا چاہیے کب نہیں رکھنا چاہیے؟ جی، جب اگر ہم نئے عہد نامے کی بات کریں گے تو پھر ہمیں متی کی انجیل 6 باب اس کی 16ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. یہاں یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں ہم اس حوالے کو دیکھیں گے. جی یہاں پر لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو. جی یعنی یہاں پر یسوع مسیح یہاں پر یہ بات کریں جب تم روزہ رکھو، یعنی کہ جب بھی. تو یہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جی یہاں پر دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، سال کے کسی حصے کی بھی کوئی قید نہیں ہے. جی جی یہاں پر یعنی جب آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح یہاں یہ سکھا رہے ہیں اور جب تم روزہ رکھو. جی جی تو یعنی کہ ٹائم فریم سے باہر نکالتے ہیں خدا یسوع مسیح، یعنی کب سال کے کسی بھی وقت آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ پاس صاحب. سو اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں خداوند کا حکم ملا کہ کفارے کے روز 24 گھنٹے تک روزہ رکھا جائے، اور یہ یہودیوں کے لیے جیسے آپ نے فرمایا لازم الملزوم تھا، اور وہ ضرور یہ روزہ جو ہے رکھتے سال میں ایک دفعہ. اور پھر نئے عہد نامہ میں جیسے متی کی انجیل 6 باب میں ہم نے دیکھا ہے کہ روزے کی کوئی مدت یا قید یا وقت نہیں یہاں پر مقرر کیا گیا. سو پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں یا آج کل کے ان دنوں میں ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں. تو تاریخی طور پر ہسٹوریکلی یہ جو روزے کے ایام یا لینٹ سیزن انگلش میں سے کہا گیا ہے، اس کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ کیا بائبل کے مطابق یہ ہمارے لیے ضروری ہے، نیسیسری ہے کہ ہم اس لینٹ سیزن میں سے گزریں اور انہی روزوں کو، یہ جو 40 روزوں کے ایام ہیں، ان کے مطابق روزے رکھیں؟ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم بائبل مقدس کو دیکھیں گے. لوکا کی انجیل 4 باب کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ یہ حوالہ نکالیں. متی کی انجیل 4 باب کے اندر بھی اور لوکا کی انجیل 4 باب کی پہلی آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا. ٹھیک ہے، اور ابلیس اسے آزماتا رہا. ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا. جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. یعنی یہ 40 دنوں کا ذکر ہے جو یسوع نے روزہ رکھا، 40 دن کا. ٹھیک ہے، ہاں جی. ہم دیکھتے ہیں جب موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا، موسیٰ نے 40 دن کا 2 دفعہ روزہ رکھا. ٹھیک ہے، اور ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا، نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. ٹھیک ہے، اب لوکا کی انجیل 4 باب کی 16ویں آیت سے ہم دیکھیں گے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی. اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں بیٹھے تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. وہ ان سے کہنے لگا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. آمین. اب میں چاہوں گا کہ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے. یہ کوڈ جو کیا گیا ہے، یہ حوالہ پیچھے سے یسایہ کے صحیفے میں. ہاں جی، میں چاہوں گا کہ وہ آپ حوالہ نکالیں. 61 باب اس کی 3 آیت. یہ پہلی 2 آیات ہیں لیکن ہم 3 آیت پر غور کریں گے. جی، یہاں پر لکھا ہے سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راک کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا
روغن جی اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ یعنی خداوند یسوع مسیح ہمیں جو ہیں وہ راکھ نہیں دیتے، بلکہ راکھ کی بدلے وہ کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ پہلی بات تو انہوں نے مقرر راکھ کا بدھ نہیں کیا، جی جی انہوں نے راکھ نہیں مقرر کی، جی جی ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک رومی ایلڈر تھا 222 عیسوی میں، ہیپوٹس، اس نے یہ ڈیزائن کیے 40 روزے اور لینٹ سیزن اس نے ڈیزائن کیا، لیکن اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں کوئی لینٹ نظر نہیں آتا، جی 40 روزوں کا کوئی تذکرہ نظر نہیں آتا۔ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھ کے کیا کیا؟ پورا کر دیا، پورا کر دیا۔ اس کے بعد ہم کبھی کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی نے پورے 40 روزہ جس طرح موسیٰ نے رکھا یا ایلیا نے رکھا یا یسوع نے رکھا، کسی اور کو اس طرح روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ روزے سے یسوع نے منع نہیں کیا، لیکن اب جب میں اس سوال پر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں۔ راکھ کے بدلے کیا ہے؟ صحرا، جی اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن۔ اس کے لیے میں چاہوں گا آپ ایک حوالہ دیکھیں، متی کی انجیل نکال لیجئے، 9واں باب اس کی 14ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ جی یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یسوع ہمارا دلہا ہے اور چرچ اس کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ وہ دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اور دلہن جو ہے وہ سنگار کرتی ہے، جی ٹھیک ہے، تیاری کرتی ہے۔ روزے سے خداوند یسوع مسیح نے منع نہیں کیا، لیکن روزے کا ایک پرپس ہے۔ یہ 40 روزے جو ڈیزائن کیے گئے ہیں، لینٹ بنایا گیا ہے، مسیحیت کے اندر یسوع مسیح اس کو پرموٹ نہیں کر رہا، نہ یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ 40 اس طرح روزے رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کے لیے یسوع مسیح جب ٹائم فریم دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، یعنی ریاکاری کے روزے نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جب بائبل میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر کلیئر ہے کہ یسوع مسیح روزے کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ آگے میں چاہوں گا اس بات کو اور مزید ہم آگے دیکھیں گے، اعمال کی کتاب 13ویں باب کے اندر۔ ہاں جی، یہاں پر دوسری اور تیسری آیت پر میں چاہوں گا کہ ہم غور کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے۔ یہ 40 روزے نہیں رکھ رہے تھے، لیکن وہ روزے رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ چرچ کاہے کے لیے؟ یعنی ان کا سامنے ایک ٹاسک ہے۔ تو یہاں لکھا ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ انہوں نے روزے رکھے چرچ کی بڑھوتی کے لیے، انجیل کی اشتہار کے لیے، ٹھیک ہے، بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے، بادشاہی اور راست بازی کا کام وہ کر رہے ہیں، تب انہوں نے روزہ رکھا ہے اور خداوند کا پاک روح نے ڈائریکشن دے۔ تو یہاں روح القدس بتا رہا ہے کہ کیا کرو، برنباس اور پالوس کو میرے لیے کیا کرو، مخصوص کر دو۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ اس کا مطلب انہوں نے روزہ رکھا اور باقاعدہ، یعنی کہ جب آپ کسی کا آرڈینیشن کرتے ہیں، جب کسی کو مشنری ٹرپ پر بھیجتے ہیں، تو یہ بڑا خاص روح القدس کی رہنمائی لینے کے لیے روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آمین آمین۔ کرسچن کانسیپٹ کے اندر روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ ناظرین، ہم نے سیکھا اس سوال میں سے کہ روزہ رکھنے کے لیے بائبل ہمیں کسی وقت، دورانیے، سال کے خاص دن کا تعین نہیں کرتی، بلکہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق جب بھی آپ چاہیں، صبح کے وقت، شام کے وقت، مہینے میں کسی بھی دن، سال کے کسی بھی وقت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے سامنے جو مثالیں پاسٹر صاحب نے بڑی تفصیلاً بیان کی اعمال کی کتاب میں سے اور لوکا کی انجیل میں سے، اور دیگر مثالیں ہم نے دیکھی، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم با مقصد روزہ رکھیں۔ لینٹ سیزن، دیر از اے ٹائم
ایک اسپیسیفک ٹائم جو ہے سال کے دوران مخصوص کر دیا گیا ہے، لیکن ببلیکلی دیر از نو سچ کائنڈ آف اسپیسیفک ٹائم، ایک ٹائم فریم میں ہمیں نہیں رکھا گیا. سو تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. آخر میں آج کے اس پروگرام کے آخری سوال میں میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو ضرور ایڈریس کریں کہ کیا مسیحی ایماندار کی روحانی زندگی کے لیے روزے کی کیا اہمیت ہے؟ جی، مسیحی ایماندار کی زندگی میں روزہ بہت اہم حصہ رکھتا ہے. ابھی اس کا حوالہ لاسٹ میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ چرچ نے، کلیسیا نے، جب وہ دعا کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ روزے رکھ رہے تھے. یہ ہمیں انطاکیہ کی کلیسیا کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی کلیسیا سے آغاز ہوا، پھر غیر اقوام کے اندر جو کام بڑھا ہے وہ انطاکیہ کی کلیسیا ہے. اور یہاں پر کئی نبی ہیں، معلم ہیں، برنباس، شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیوس قرینی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے روزے رکھنے سے آپ روح القدس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. روزہ رکھنے کی بدولت آپ کو ٹرو ڈائریکشن ملتی ہے، آپ کو صحیح لیڈرشپ ملتی ہے. اور جب آپ روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو روزے سے یسوع نے منع نہیں کیا، لیکن روزہ با مقصد ہے. روزہ پوشیدگی میں ہے، دعا بھی پوشیدگی میں ہے، اور روزہ بھی پوشیدگی میں ہے. تو جب بھی میں اس پر جب غور کر رہا تھا تو میں چاہوں گا پیچھے آ جائیں گے ہم متی کے انجیل 6 باب کے اندر. تو میں اینڈ میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے کو دوبارہ دیکھیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جب تم روزہ رکھو، متی کے انجیل 6 باب اس کی 16ویں آیت، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. پھر دوسری دفعہ یسوع مسیح 17 آیت میں ریپیٹ کر رہے ہیں، بلکہ جب یعنی کہ کسی بھی وقت جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. تو روزہ جو ہے دعا کی اگلی سٹیج ہے. تو جب ہم متی کے انجیل 6 باب کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح دوسری آیت میں، پہلی آیت میں یہاں بیان کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح، تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. تو 5ویں آیت میں، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. یعنی دعا اور روزہ یہ آپ کا اور خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور خدا سے مدد لینے کے لیے روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے. موسیٰ نے بھی جب 40 دن تک روزہ رکھا تو اس کا ایک ٹاسک تھا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا سے اس نے شریعت حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا روزہ رکھا. جہاں بھی روزہ رکھا گیا روزے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور پھر جہاں بھی روزہ رکھا گیا روزے نے حالات کو بدل دیا ہے. آمین آمین. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت. تھینک یو جی پاسٹر صاحب ان سارے کلام کی عمدہ باتوں کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ روزہ جو ہے اٹ شوڈ بی ود اے پرپس. روزے کا ایک مقصد ہوتا ہے. پرانے عہد نامہ میں ہم نے روزے کو تفصیلاً دیکھا، نئے عہد نامہ میں ہم نے روزے کے متعلق جانا. سو ان ساری باتوں سے ہم اس بات پر ان ساری باتوں کو اگر ہم یکجا کریں تو ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ روزہ جو ہے بائبل مقدس کے مطابق با مقصد ہوتا ہے. روزے کا کوئی دن،
وقت یا ٹائم مقرر نہیں ہے یا حکم نہیں کیا گیا کہ فلاں وقت میں یا اس طرح سے ٹائم پر روزہ رکھا جائے. روزہ جب بھی رکھا جا سکتا ہے, اور روزہ رکھنے کے فوائد جو ابھی خدا کے خادم نے ہم نے چند ایک بتائے, اس سے دھیان گیان مضبوط ہوتا ہے, خدا کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, خدا کی قربت آتی ہے, کلام کی سمجھ بڑھتی ہے, اور ہماری زندگیوں میں معجزات, سائنز اینڈ ونڈرز جاری ہوتے ہیں. سو ناظرین, اور نئے عہد میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روزہ اور دعا دے گو پیرالل, دعا اور روزہ دونوں اکٹھے شامل ہیں. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں, there must be prayer in fasting as well. So thank you so much پاسٹر صاحب کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے, اور میرا ایمان ہے آج ناظرین نے کلام کی باتوں سے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی. سو ناظرین, تھینک یو سو مچ فار واچنگ JCTV ارکان ایمان سیزن 6. آج ہم نے بائبلی طور پر یا بائبل کے مطابق روزہ کی ڈیفینیشن, روزہ کی بہت سی مثالیں جو بائبل مقدس میں دی گئی ہیں ان کے متعلق جانا, اور روزے کا مقصد کیا ہے, اور روزہ عملی طور پر ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, ان باتوں کے تعلق سے جانا. میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے. تو پلیز کیپ واچنگ JCTV ارکان ایمان سیزن 6, اور JCTV ٹیلی ویژن پاکستان کو ضرور لائک کریں, فیس بک پر شیئر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ JCTV پاک یوٹیوب پر ہمارے چینل ہے, اس کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ان سارے پروگرامز کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.